الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ میری طرف سے تمام سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کروانا یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، اور یقیناً جو سیاستدان اپنے حلقے کے لیے، اپنے عوام کے لیے کام کر جاتے ہیں، یقیناً وہ تاریخ کا بہترین حصہ بن جاتے ہیں اور لوگ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ اور ہر قصبے، ہر علاقے میں، ہر یونین کونسل لیول پہ ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جن کی سیاسی خدمات کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ آج میں موجود ہوں بھونا والی تحصیل ڈسکہ کے ایک بڑے سیاسی خاندان کے ساتھ۔ میری مراد رانا سراج الدین صاحب، جو کہ الحمدللہ 2 دفعہ چیئرمین یونین کونسل منتخب ہوئے، ضلع کونسل کے ممبر بھی منتخب ہوئے، اور ان کی سماجی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے ساری دنیا آگاہ ہے۔ اپنے باپ کے اس خدمت کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے بیٹے رانا عبدالجوار صاحب بھی اسی راہ پہ گامزن ہیں اور عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو آئیے آج ان سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ جی؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ سنائیں آصف صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ عوامی لوگ آپ ہوتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، آپ نے حلقے میں جانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی بڑی مہربانی۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم رانا سراج الدین صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے خدمات کے حوالے سے علاقے پہ جو نقوش چھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنا جانشین بنا دیا، آپ کو سیاست کے میدان میں اتارا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ آپ گوجرا یونین کونسل کے نائب ناظم بھی منتخب ہوئے۔ اس حوالے سے اس وقت کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جی بڑی مہربانی، پہلے تو آپ کا شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ اس علاقے کی جو میں خدمت کرتا رہا ہوں، جو بھی میں نے اس علاقے کے لیے بہتری کے کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے پہلا الیکشن جو لڑا تھا وہ کنر سین یو سی کا تھا، تو دوسرا الیکشن میں نے لڑا تھا گوجرا یو سی۔ گوجرا یو سی میں نے خالد ریالدار کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا تھا، تو بدقسمتی سے وہ جس جماعت میں ہم تھے وہ چھوڑ کر کاف لیگ میں چلے گئے۔ اس وقت بھی ہم نون لیگ میں تھے، اور اب بھی الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نون لیگ میں ہیں۔ اور اس وقت نون لیگ میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے، ان میں سے میجر جو کام ہیں وہ ان کی گوجرے کی جو سب سے بہت بڑا مسئلہ تھا وہ سیوریج لائن تھی، جو میں نے الحمدللہ اس وقت 3 کروڑ میں نالا ایک میں، جو گوجرا سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بنتا ہے، وہ مکمل کروائی۔ اور گوجرا سے کارپٹ روڈ، جو آدم کے روڈ کی طرف جاتا ہے، موترا سے آدم کے روڈ، وہ مکمل کروائی۔ اور بھی بہت سارے ترقیاتی کام جن میں سوئی گیس ہے، سوئی گیس کی پائپ لائن اور سے لے کر کنیکشنوں تک میں نے وہ انشاءاللہ الحمدللہ گوجرا میں مکمل کروائے۔ اور پی سی سی کے کام، گلیوں نالیوں کے کام، اور چھوٹے موٹے بہت سارے کام ایسے ہیں جو الحمدللہ اب بھی اس گوجرا کی عوام یاد کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا حلقہ چینج ہو گیا اور ہم کنر سین میں آ گئے، اور کنر سین میں بھی الحمدللہ پچھلے ٹنڈور میں بھی میں نے جو بھی حصہ ملا، بلکہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں۔ اور دوبارہ ہماری نون لیگ کی حکومت آئی ہے، تو دوبارہ اے ڈی پی میں بھی ہم نے فنڈ رکھوائے ہیں۔ جو مین کنر سیان کا مسئلہ تھا، ڈسکہ روڈ کنر سیان، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ کوشش کر کے اپنی ایم این اے صاحبہ کو اور ایم پی اے صاحب کو بھرپور طریقے سے انہیں زور دیا کہ یہ علاقے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مہربانی کی ہے۔ وہ اے ڈی پی میں تقریباً 88 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے، جس میں 19-20 کروڑ روپیہ جو ریلیز بھی ہو گیا، جس کا کام انشاءاللہ جلد شروع ہونے والا ہے۔ شکریہ رانا صاحب۔ اب یہ بتائیں کہ موجودہ جو فنڈز یونین کونسل کنر سیان میں لگ رہے ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے جو کہ آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ مقامی جو آپ کی جو قیادت ہے ایم پی ایم این اے کے، وہ جو آپ کے ذریعے وہ کتنے مالیت کے فنڈز جو ہیں یا ترقیاتی کام جو ہیں وہ آپ کے ذریعے ہو رہے ہیں یونین کونسل کنر سیان میں؟
جو ہم نے ابھی اسکیمیں دی ہیں نا وہ تو کروڑوں روپے کی ہیں، جن میں ایک دو روڈ ہے، بونا والی سے جو گوجرا روڈ جاتا ہے وہ بھی ہم نے کارپیٹ کے لیے دیا ہے، سندھا والے کا وہ چنگی سے لے کر سندھا والے گاؤں تک روڈ ہے کارپیٹ روڈ، وہ بھی ہم نے لکھ کر دیا ہے اور انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے۔ ایک روڈ ہے کوٹلی لالا سے جو بولے مسے روڈ تک جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم نے دیا ہوا ہے، اور ایک پھانگڑ کا روڈ ہے جو درینا سولنگ لگا ہوا ہے، وہ بھی سندھا والا تک، پھانگڑ سے سندھا والا، یہ بھی ہم نے انشاءاللہ دیا ہوا ہے، اور کثیر تعداد میں گلیاں نالیاں کے جو کام ہم نے دیے ہیں، جو مسائل تھے پانی کے نکاس کے جو مسائل تھے وہ بھی الحمدللہ ہم نے لکھ کر دیے ہیں، وہ چھپڑوں کی صفائی تھی وہ بھی دیا ہے۔ جو ہمارے پاس اب ٹھیکیدار کام کر رہے ہیں ان میں 2 ٹھیکیدار ہیں، ایک رضوان صاحب ہیں اور ایک میاں اسلم صاحب۔ 2 اسکیمیں ہیں 50-50 لاکھ کی، وہ ضلع کونسل کے فنڈ ہیں، تو ایک اسکیم میرے پاس ہے 50 لاکھ کی، اور دوسری اسکیم میرے وہ جو دوسرے وہ بھی نون لیگ میں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ہم سب مل کر کروا رہے ہیں۔ تو ایک اسکیم جو ہے اس پہ ایم پی صاحب نے کہا ہے کہ اس میں صرف رانا عبدالجبار جو بھی کام ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں کو مسئلہ ہے وہ کروائے۔ جی بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا رانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس یونین کونسل کی خدمت کا موقع دیتے ہیں اور آپ منتخب ہوتے ہیں، تو کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ ترجیح بنیادوں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے حل ہونے چاہیے پوری یونین کونسل میں ہر دیہات کے؟ دیکھیں جی، پہلے تو سب سے جو مین ہمارا مسئلہ ہے وہ تعلیم اور صحت کا ہے۔ میری پہلے بھی خواہش رہی ہے، پہلے بھی دور میں کوشش ہم نے کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے کہ کنن سیان میں کالج جو ہے وہ ضروری ہے، کالج ہونا چاہیے بچیوں کا اور بچوں کا۔ وہ علاقے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے علاقے کی بھی ضرورت ہے اور کنن سیان کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اور جتنے بھی یو سی کے علاوہ بھی لوگوں کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو کالج ہے وہ انشاءاللہ بنوائیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے سوئی گیس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ یہ پرابلم ہے، تو ہماری کوشش ہے سیوریج لائن جو مین ہے وہ تو ڈل گئی ہے، وہ ہمارے بزرگ رانا شمیم صاحب MN ہمارے رہے ہیں پہلے بھی، اب بھی ہمارا حلقہ یہاں سے دوبارہ چینج ہو کے رانا شمیم صاحب کے حلقے میں چلا گیا ہے، تو پہلے بھی یہ سیوریج انہوں نے ڈلوائی تھی، اور انشاءاللہ اب بھی یہ جو دوسرا کام رہتا ہے گلیوں نالیوں میں جو ڈلنی ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹر کروا لیا ہے، جس کی کاپی میں نے خود رانا صاحب سے اسلام آباد جا کے حاصل کی تھی، وہ کاپی بھی میرے پاس ہے۔ انہوں نے وہ ڈائریکٹر کروایا کہ یہ جو میرے گاؤں رہتے ہیں جن میں میں نے مین لائنیں ڈلوائی تھیں لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں وہاں تک رک گیا تھا۔ اب چونکہ سوئی گیس پہ تھوڑی سی پابندی ہے، کورٹ نے لگائی ہوئی ہے، جو ہی پابندی انشاءاللہ اٹھتی ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سوئی گیس کا بھی کام شروع کروائیں گے۔ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ اب یہ بتائیں کہ آخر میں آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں ان کو؟ جی بڑی مہربانی سر، ہم پرامن لوگ ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، اور جو سچا ہوا ہے ہمیشہ اسی کو پروموٹ کیا اور سچ کا ساتھ دے کر یہ جو سلسلہ ہے وہ چلایا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور جو برے لوگ ہیں یا غلط لوگ ہیں ان کا ہم نے کبھی ساتھ نہیں دیا، اور نہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کیا بڑا جابر سے جابر بھی اگر کوئی ہوا ہے تو اس کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، غریب آدمی ہو چاہے کوئی مڈل مین ہو چاہے کسی بھی طبقے سے وہ تعلق ہو، ہمارے پاس آیا ہے تو ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ شکریہ رانا عبدالجبار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے جو اپنی عوامی خدمت ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں، اور یقیناً آپ ینگ ہیں اور نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا فخر ہوتے ہیں، وہ سیاستدان ہوں، سماجی لوگ ہوں، ٹیچر ہوں، وہ اپنے اپنے علاقے کا فخر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ سیاستدان جو اس علاقے میں پاکستان کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جی رانا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم بولیں آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان۔ بہت شکریہ جی۔